اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ ستۃ عشر حدیثا جی بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال ہوں حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ماشاء اللہ۔ كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص۔ ہاں جی، القمیصہ۔ یہاں پہ عام طور پہ جو کتب ہیں یہاں پہ پڑھا گیا ہے کانا احب سیابی، انہوں نے اس کو خبر مقدم بنا کے القمیصو اس کو اس میں مؤخر بنا دیا ہے۔ یہ دونوں طرح ٹھیک ہے، کانا احب الثیابی الی رسول اللہ، قمیص کو آپ خبر بنا لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر قمیص کو اسم بنا لیں اور اس کو خبر مقدم بنا لیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جی جی۔ ترجمہ کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں زیادہ پسند قمیص تھا۔ ہاں، تو یہ کیوں پسند تھی قمیص؟ کیوں پسند تھی سر؟ آپ کی آواز؟ کہ بند جی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، اب آ رہی ہے۔ اچھا، قمیص چادر کی نسبت شاید پسند ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں جی جی کہ جی، بند ہاں، بند اس میں سطر زیادہ ہے بند تو اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں جی۔ جی سر۔ قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص۔ جی یہ بالکل وہی ہے۔ جی، آگے پڑھیں جی۔ القبیسو آئے گا، القبیسہ کیوں آئے گا؟ ہاں جی، خالد صاحب۔ جی سر، یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں طرح سے درست ہے، یعنی کہ کانا اگر اچھا احب الثياب کہیں گے تو قمیصہ پڑھیں گے، احب الثياب اگر اس کو اسم اور ہاں، خبر مقدم بنا لیں گے تو جی قمیصو پڑھیں گے، یہ اس میں مؤخر بن جائے گا کانا کا۔ ہاں جی، جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پڑھیں جی۔ قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص۔ ہاں، یلبسو، یہ جہاں پر عام طور پہ جب ہم عبارت پڑھتے ہیں تو جہاں پر ہم اسم کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آگے ملا کے پڑھنے کے بجائے یعنی الگ پڑھ لیتے ہیں، یعنی کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسہ القمیص یا القمیصہ، تو ایسے پڑھنے سے ذرا وہ اسم اور خبر آپس میں یعنی ڈیفرینشیٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ یلبسہ جو آیا ہم اس جی، کو عبارت میں کیا بنائیں گے؟ ترکیب میں اسے کیا بنائیں گے؟ یلبسہ اس کو حال بنائیں ہاں جی، اور ذوالحال کیا ہوگا؟ گے کون ذوالحال پہنتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔
جی، تو رسول اللہ یہ ذوالحال ہوگا، اور یلبسہ یہ جملہ بن کے حال بن جائے گا۔ حال ذوالحال کی دو تین نشانیاں ہیں۔ ایک تو اگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا صیغہ منصوب ہو کے عبارت میں آ جائے تو وہ عام طور پہ حال بنتا ہے۔ اسی طرح اگر جملہ واو کے ساتھ آ جائے، وہوا یفعلوا ہکذا، وہوا یفعل کذا، تو وہ بھی عام طور پہ حال بنتا ہے۔ اور اسی طرح مضارع کا صیغہ آ جائے، فعل مضارع آ ہوں، جائے، تو وہ بھی حال بنتا ہے عبارت کے اندر۔ تو اس کو ہم حال بنا لیں گے رسول اللہ سے۔ ہاں جی، یہ بھی وہی جی روایت ہے، بس اس میں یہ والا لفظ زیادہ ہے۔ آگے چلیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، ہوں، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح۔ وَهُوَ أَصَحُّ۔ اب یہاں پہ یہ جو پیچھے اوپر ہم نے احادیث پڑھی ہیں، یہ تقریباً ایک ہی سند ہے۔ جی جی یہاں پہ حدثنا محمد بن حمید الرازی ہیں، یہاں زیاد بن ایوب ہیں اس میں جو راوی ہیں، جی 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 اور یہاں پہ علی بن حجر ہیں۔ تو جی، اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ عن أمه والی جو روایت ہے۔ یہ ان امی ہی والی روایت یہ زیادہ صحیح روایت ہے۔ جی ہاں جی، آگے چلیں جی۔ جی سر۔ یہ ایک میں جگہ دیکھ رہا تھا وہاں امی کی جگہ امی لکھا ہوا تھا وہ، اور اس پہ نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ تو پتا ہے کہ جو یہ ہیں روایت کرنے والے ان کے استاد ان کی والدہ نہیں تھیں تابعی بلکہ ان کے والد تھے، تو امی کا مجھے مطلب نہیں سمجھ آیا کہ اگر اسے امی پڑھے تو کیا اس کے کوئی استاد کہا ہے کہ امی ہی، یا یہ امی ہی ہوگا اس کا اعراب ہمیشہ؟ نہیں، امی ہی آئے گا، ان کی والدہ۔ ہم، اچھا، ام اس ام کا کیا مطلب ہوگا؟ میں وہ دیکھتا رہا ہوں، مجھے ملا نہیں ڈکشنری میں بھی، میں نے کہا شاید کوئی امام سے اس طرح کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی گائیڈ امام۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو امام ادغام کے ساتھ نہیں آتا، وہ تو ہم، امام ہی آ جانا تھا۔ تو ٹھیک ہے، شاید وہ اعراب میں کوئی گڑبڑ ہوگی، گڑبڑ اچھا، ہوئی ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پڑھیں جی۔ جی سر۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة ابن ميسرة العقيلي ہاں، عن شهر بن اقئی حوشب۔ اقئی لفظ یہ اقئی پڑھا جاتا ہے، اقیلی یہ پڑھیں گے یا اقیلی یو، یا کیا پڑھیں گے؟ عقيلي پڑھنا چاہیے سر، عن بديل کے ساتھ نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ابن جی، میسر انہوں نے یہاں پہ الگ لکھا، ٹھیک ہے۔ ان بدیل الوقیلی۔ عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال قالت نہیں ہونا چاہیے سر یہ؟ ہاں، یہاں پہ قالت ہونا چاہیے۔ قالت رضی بالکل اللہ ٹھیک عنہ ہے، قالت جی کان جی، کیونکہ اسماء بنت یزید یہ آخری راوی ہیں، قالت آنا جی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھیں۔ کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسل، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین جو ہے وہ کلائی تک تھی۔ کلائی تک تھی۔ رسغ یہ گٹے کو کہتے ہیں، یہ کلائی اور ہتھیلی کے درمیان کا جو حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں جی۔
سر یہ اکیلیے ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اکیلیے آئے گا جب ابن میسرہ تک کا یہ صفت آ رہی ہے نا اس طرح کی، تو ہاں وہی یہ جی جی ایک ابن کتاب میں میسرہ تل اکیلیہ آئے گا نا سر جی۔ ایک کتاب میں ایسا ہی ہے، لیکن وہاں پہ یہ بریکٹ نہیں لگی ہوئی۔ یہ بریکٹ اچھا لگانے کا مطلب ٹھیک، یہ ہے کہ یہ بدیل کا نام بتا رہے ہیں، وگرنہ یہ القیلی یہ جڑتا بدیل کے ساتھ ہی ہے، تو بدیل مقصور ہے تو یہ بھی مقصور ہی آئے گا پھر۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک۔ ہاں جی آگے بڑھیں جی۔ قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال ہاں جی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال جی رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه ہوں وأن قميصه لمطلق ہوں أو قال زر قميصه مطلق ہوں قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتمة. ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی یہ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جی، والد کا میں نام رسول قرہ۔ اللہ والد کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک قافلے میں، مزینہ کے قافلے میں ہوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، کہ ہم بیعت کر لیں آپ کی، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی، جی یا کہا کہ قمیص کا بٹن ہے وہ، قمیص کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ جی جی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ قمیص کے گریبان میں داخل کیا جی اور خاتم کو جو مہر نبوت ہے اس کو ہاتھ لگایا۔ بہت ہاتھ لگایا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض میں بٹن بھی ہوتے تھے اور آپ اس کو کھول بھی لیا کرتے تھے۔ اور ہاں جی آگے چلیں۔ قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی، ایک لگائی۔ آپ کے اوپر ایک کپڑا تھا قطری، وہ دھاری دار کپڑا ہوتا ہے، قد توشح بھی، اور آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا اپنے گرد، ہاں بکل ماری پھر ہوئی تھی۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ جی نماز پڑھائی۔ اچھا یہاں پہ یہ ہے وَهُوَ يَتَّكِئُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، یہ جملہ کیا بنے گا عبارت میں؟ یہ بھی حال بنے گا سر۔ یہ حال بنے گا، یہ دوسری صورت ہے کہ جملہ واو کے ساتھ آ جائے۔ اس واو کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں۔ تو ہم ترجمہ اس طرح کریں گے کہ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے اسامہ بن زید کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ تو آپ پر یہ کتری کپڑا تھا اور آپ نے اس کی بکل ماری ہوئی تھی، یعنی لپیٹا ہوا تھا اپنے چادر کی طرح۔ چلیں جی یہ پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ جی، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج
किताबी फक़बज़ हम्म अला सौबी हम्म सुम्मा क़ाला हम्म अमिल्लहु अलैया फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन ला अल्क़ाका हम्म क़ाल फ़अमलैतुहु अलैहि ثم अख़रजतु किताबी फ़क़रअतु अलैहि। जी, क्या तर्जुमा हुआ? इसका तर्जुमा ये है सर कि अब्दु बिन हुमैद ने कहा अ, कहा मोहम्मद बिन फजल ने कि मुझसे पूछा यहया बिन मईन ने इस हदीस के बारे में जब वो मेरे पास बैठे हुए थे, पहली दफ़ा बैठे हुए थे। हाँ, तो मैंने कहा कि पहली दफा बैठे थे या उन्होंने पहली बात ही ये पूछी? अच्छा है। तो मैंने हाँ कहा हाँ कि हदसना हम्माद बिन सलमा था, ये मैंने हदीस बयान की कि हमसे कहा हमने सुना हम्माद बिन सलमा से। तो उन्होंने कहा कि लव काना मिन किताबिक, तुम्हारे पास ये लिखी हुई है, या काश तुम्हारे पास ये लिखी हुई होती। हाँ, नहीं नहीं, ये काश तर्जुमा आप किया हुआ है। किताब से यानी मुझे पढ़ते। ये हदीस पढ़ाते, सुनाते। जी। तो मैं उठ दरखास्त की ना गया कि आप। कि जी मैं जी। ताकि मैं अपनी जी ताकि मैं अपनी किताब निकालूं। तो उन्होंने हम्म मेरे कपड़े को पकड़ा, फिर कहा कि उसको छोड़ दो, मतलब रहने दो, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मुझे डर है कि अमिल्लहु अलैया, इसका क्या मतलब होगा? ये सर लिखा होता है कि इसको छोड़ दो, यानी अमलिल हो आलिया है। मुझे इमला करवा दो, मुझे लिखवा दो। हाँ, इसका तर्जुमा ये है, ये दो तीन तरह पढ़ा गया है। अमिल्लहु जी पढ़ेंगे तो ये इमलाल से होगा, जी इमलालुन। ये अभी हमने इकराम बाबे फाल पढ़ा, इमलालुन। तो जी जब वो किसी लिखाने वाले किताबत के मामले में आए, उसमें इसका हम्म, मतलब इमला होता है। इमलाल का मतलब इमला, लिखवाना। तो, तो ये ठीक इस तरह भी ठीक है, अमिल्लहु, आप मुझे लिखवा दें, अलैया यानी मुझे ऐसे ही लिखवा दें, जुबानी ही। ठीक और दूसरा ये पढ़ा गया अमली ही, तो फिर ये इमला से है, अमला युमली, अमली। तो बाबे फाल सही होगा, लेकिन इसका फिर तर्जुमा होगा कि मुझे इमला करवा दें आप, यानी बगैर किताब के ही। तो दोनों तरह से इसका मतलब लिखवाना ही है कि आप मुझे लिखवा दें पहले। अच्छा अच्छा ठीक है सर, क्योंकि मुझे खौफ है कि मैं फिर तुमसे मिल सकूं या ना मिल सकूं। जी। उन्होंने कहा कि मैंने उनको इमला करवाई, फिर मैंने किताब निकाली अपनी, और फिर उनके ऊपर पढ़ा भी, यानी उनको पढ़कर भी सुना। पढ़ के भी सुनाया। इसका मतलब है यहया इब्न मुईन मईन, ये इस खौफ से कि कहीं इनकी वफात ना हो जाए या मेरी वफात ना हो जाए, उन्होंने ये हदीस को सुन लेना गनीमत समझा। ठीक है, आप मुझे लिखवा दें, किताब में से बाद में देखते रहेंगे। अच्छा जी, आगे चलें ये जी। सर इसका क्या लिखा है? जी, क्या क्या फरमा रहे हैं? ये हाशिया में मेरा ख्याल है इमला लिखा हुआ है, हाशिया ये उमिल्ला अमिल्ला होगा। एक हाशिया भी है ना, लेकिन 3 नंबर। बिकसरिल मीम व वो तशदीदिल लाम, ठीक है। अमिल बिकसरिल मीम, अमिल तशदीदिल लाम, अमिल लहू अल मफ्तूहा, फलमाना इकराहु अलैया मिन हिफ्जिका, जी जी कि आप अपने हाफजे से ही मुझे पढ़ के सुना दें। वफी नुस्खतिन, ये इमली ही लिखा है इमली। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये बाब इफ़ाल से आता है। अगर ये मुजर्रद से हो तो फिर इमली ही ठीक है, माला सर अयमली। मेरे पास किताब में अमले ही लिखा हो, अमले ही हाँ, अलैया। तो वो अमली ही, ये बाबे इफ़ाल से इमला उन, उससे ये अमली ही बनता है, तो ये ठीक है। तो सर फिर ये इमलाउन से भी है और इमलालुन से भी है, अगर अमिल्लाहु पढ़े तो फिर तो इमलालुन बनता है। ये दोनों से है। मैं आपको, मैंने डिक्शनरी में देखा था, उसमें ये दोनों एक ही माना में आते हैं, इमलाल और इमला। जब हाँ, किताबत के दोनों का माना में हो मानिए। ठीक ठीक। तो एक ही माना में यानी इस्तेमाल होते हैं। तो या तो ये इमलाल से है तो फिर ये बनेगा अमिल्लहु,
اور اگر یہ املا سے ہے تو پھر یہ بنے گا عملی ہی، ہاں پھر عملے ہی بنے. پھر یہ عملی ہی بنے گا. ہوں. ٹھیک ہے، آگے آگے چلیں جی. جی سر. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ہاں قال. یہ کیا پڑھیں گے؟ ان سعید ابن ایاسی، آگے کیسے ملائیں گے؟ ياس الجريري جی جی، ایاسی نیل جدیدی. ٹھیک ہے، آگے. عن أبي سعيد الخدري يا أبي سعيد الخدري پڑھ گئے نا سر جی رضي جی الله بالکل عنه ایسے قال پڑھیں. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ہوں عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له ہوں. وأعوذ بك من شر والشر ما صنع له. اچھا. کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے ہوں. تو اس کا نام لیتے، جیسے امامہ یا قمیص یا چادر. پھر جی فرماتے یہ دعا ہے آگے کہ اللہ کی تعریف آپ کے لیے، اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے اس چیز کے لیے جو تو نے مجھے پہنایا. ہوں. سوال کرتا ہوں اس کا خیر اور اس کا خیر جس کے لیے بنایا گیا ہے، ہوں. اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس کی شر سے جس کے لیے بنایا گیا ہے. ہاں جی، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے یا نیا جوتا پہنتے تو آپ شکرانے کے نوافل بھی ادا کیا کرتے ان کو پہن کے. تو ہم مدرسے میں ہوتے تھے تو یہ پریکٹس ہم نے بڑی دیکھی ہے. تو کسی طالب علم کو نیا جوتا ملتا تو وہ اس کو پہن کے نماز پڑھتا مسجد کے اندر ہی. تو جو نئے نئے نمازی آتے ہیں تو وہ پھر کہتے کہ یہ دیکھو جی یہ جوتے جوتے سمیت نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ وسلم جوتا یا کپڑا جب نیا کوئی پہنتے تو پھر اس کو یعنی 2 نفل بھی پڑھ لیا کرتے تھے. ہاں جی. ما صنع له کا مطلب وہ آدمی جی شرما، اس چیز کے شر سے صنع لہ، جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، پہننے کے لیے بنایا گیا ہے. تو کپڑے کی خیر اور کپڑے کے پہننے میں جو خیریں ہیں وہ عطا فرما. کپڑے کا اپنا شر اور کپڑے کے پہننے میں جو شر ہیں وہ یعنی ان سے پناہ عطا فرما. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال جی حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. نحو. ٹھیک ہے، آگے یہ چلیں جی. ساری روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح ہی ہے. جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال. جی. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة. الحبارہ. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں جس کو وہ پہنتے آپ کو پسند حبارہ پسند تھا. ہاں جی حبارہ کو دھاری حبارہ. دار. جی جبہ کپڑے تھے دھاری دار، جو آپ وہ صلی اللہ علیہ پسند وسلم تھا. کو زیادہ پہننا پسند تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے بازوق انسان تھے، لباس میں بھی صاف ستھرا لباس ہو، جی. اور اگر اچھا لباس ہو تو اس کو پہن لینا کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. صوفیہ کے ہاں تو ہمیشہ سفید لباس پہننا اس کو ایک قسم کا التزام کرنا ہے اس کا. تو وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا
اور ایسی روایت قائم کرنا کہ لوگ پھر سفید لباس پہننے کو ہی یعنی لازم سمجھ لیں اپنے عمل سے، تو یہ بھی کوئی اتنا جی یعنی صحیح رویہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لباس پہنے ہیں، آپ نے رنگدار بھی پہنے ہیں، سرخ بھی پہنا ہے، تو اس طرح پگڑیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، بغیر پگڑی کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ایک نارمل عام انسانی لیول پہ زندگی گزارنے کی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں اسی طرح انسانی سوسائٹی میں ایک نارمل انسانی زندگی کے لیے عمل میں لائی جائیں گی، نہ کہ کسی ایک چیز کو پکڑ کے تو اس کو اس طرح لازم کر لیا جائے کہ اس کا غیر ایک قسم کا اپنے اوپر ممنوع کر لے انسان۔ ہاں جی۔ ماشاء اللہ. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال جی رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى ضيق ساقيه قال سفيان أراها حبارة. کہ ابو جحیفہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، نہیں عون ابن ابی جحیفہ کون بیان کرتے ہیں اپنے والد ابو جحیفہ سے؟ اچھا عون بیان کرتے ہیں اپنے والد ابو جحیفہ سے، ٹھیک ہے، عون ابن ابی جحیفہ کہ میں نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا، یعنی پہنے ہوئے تھے، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں ان کے پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ سکتا تھا. ہاں، کأنی انظر الی بریق ساقیہ، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جو راوی ہیں وہ اس جی جملے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ آپ کے یعنی پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑا اوپر تھا. ہاں، اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاں جیسے میں ابھی گویا کہ دیکھ میں رہا ہوں. ابھی بھی ان کے پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے جی نظروں کے سامنے وہ منظر ہے۔ ہوں. اور یہ وعلیہ حلۃ حمراء، یہ جملہ کیا بنے گا؟ یہ بھی حال بنے گا. یہ بھی حال بنے گا، یہ واو حالیہ ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا یہ جی قال سفیان جی۔ کانی انظر الی بریق ساقیہ، اس میں اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یعنی بس میں دیکھ سکتا تھا اس وقت. ہاں وہ اصل میں راوی جب اس وقت جس وقت اس نے یہ دیکھا تھا اس وقت کا کوئی جی منظر بیان کرے ہوں کہ میں نے یعنی یہ دیکھا، اب یہ جملہ ماضی کا نہیں ہے، ہوں کأنی انظر الی بریق ساقیہ، یہ ماضی ہوں نہیں ہے، یہ حال یعنی ٹھیک. اس وقت گویا کہ وہ تصور کی آنکھوں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو راوی جب اس طرح کا کوئی منظر بیان کرتے ہیں تو اصل میں وہ یعنی ایک تو وہ جس طرح ہم تصور میں چلے جاتے ہیں نا، ہوں یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لطف کو لے رہے ہوتے ہیں راوی، اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بات اچھی طرح یاد ہے، وہ بھولے نہیں ہیں، ہوں جو بیان کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ان کی نظروں کے سامنے۔ ہوں. اور تو سفیان نے کہا کہ اور برتن، جی جی اور یہ سفیان کون ہے؟ سفیان یہ حدثنا سفیان اوپر جو آ رہے ہیں سفیان ابن ہاں عیینہ ہے. ہاں، یہ اون سے روایت کرنے والے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ حلت حمراء، اراہا ایسا لگتا تھا کہ وہ دھاری دھار بھی تھا، ہوں. یعنی صرف سرخ نہیں تھا بلکہ اس میں دھاریاں بھی تھیں۔ یہ اراہا کا مطلب ایسا لگتا تھا، ایسا لگ رہا تھا۔
ہاں 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 مجھے جی آگے چلیں جی. ہاں یہ ماضی مجہول ہے نا سر پورا یا ہاں جی نہ نہ متکلم ہے نہیں ارائی یورا یہاں ارا ٹھیک ہے. یہ متکلم کا مجہول کا صیغہ ہے لیکن یہ مجھے اس ایسا معنی لگا میں آتا ہے ایسا لگ رہا تھا. ٹھیک ہے یعنی میں ایسے ایسا لگ سمجھتا رہا ہوں اس معنی میں. ٹھیک ہے قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء ہاں. من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جی. كانت جمته فتضرب قريبا من منكبيه. برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرخ رنگ کے جوڑے میں کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. خوبصورت نہیں دیکھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں جو ہے وہ آپ کے دونوں کندھوں کے قریب تک پہنچتی تھی. پہنچتی تھی. ہاں لہراتی تھی. تضریب کا مطلب ہم لہرا بھی سکتے ہیں پہنچنا بھی کر سکتے ہیں. چھوتی تھی یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی جو جملہ ہے یہ بھی راوی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ بھی وہی وہی ہے منظر میں کہ وہی منظر بیان منظر کر ہی رہے ہیں نا. بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی زلفیں ایسی تھیں اور آپ نے یہ سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا. یعنی خوبصورتی میں گویا کہ وہ اضافہ ہو رہا تھا آپ کی زلفوں کی وجہ سے. یہ سر ان ہاں عجیب سا نہیں ہے یہ ان. ہاں یہ اصل میں یہ تکلم ہے نا ہوں تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ بیان کر سکتے ہیں اس کی ترکیب کوئی محذوف کر کے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی تزئین کرنے کے لیے ہوں کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے جس کو ہم زائد کر دیتے ہیں. یعنی ٹیکنیکل ریزن صحیح. اس کی کوئی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے. وہ ہوں زائد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ کر کے کوئی ترکیب بن تو سکتی ہے لیکن وہ تکلف ہوگا. صحیح مطلب یہ بیان کرنے کا ایک انداز ہے عربی زبان کا انداز ہے بس. سٹائل. جی 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 ہاں جی آگے چلے جی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمس یہ آپ نے کیا پڑھا؟ حدثنا عبید اللہ. ابن ہاں نہیں پڑھا ابن پڑھنا چاہیے. ابن إياد عن أبيه عن أبي رمسة قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. کہ ابو رمسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے اوپر سبز رنگ کی 2 چادریں تھیں. ہاں سبز رنگ بھی آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لباس متنوع تھا. ٹھیک ہے آگے چلے جی. رنگین بھی پہنتے تھے اور ڈیزائن والے بھی پہنتے تھے. ڈیزائن والے بھی پہن لیتے تھے. ساری دار بھی ہوتے تھے. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه لحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة. قائلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے اوپر 2 پرانی چادریں تھیں. جی
दो पुरानी चादरें थी, दोनों को जाफरान से रंगा हुआ था और रंग उड़ा हुआ था। हाँ जी। और और इस हदीस में फिल हदीस क़िस्सतुन, तो इस हदीस और इस हदीस में एक लंबा किस्सा है। जी, इस हदीस में एक लंबा किस्सा है, यानी उस लंबे किस्से की का एक हिस्सा है ये हदीस। हम्म। वो लंबा किस्सा क्या है? ये है, जात फिर तिबरानी भी सनदिन ला बअस बिही, यानी एक मजबूत सनद के साथ ये आया है। अना रजुलन जा फकाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फकाल व अलैका अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अलैहि अस्मालु मुलय्यतैन कद कानता बिज़ाफरान फनफज़ता व बियदिही असीबु नखला काइदन फलम्मा रअयतुहु मिनल फिरक़ फनज़रा इलैया फक़ाल व अलैका अस्सकीना फ़ज़ाब अन्नी मा अजिदु मिनर रौइ। तो ये किस्सा जो तिबरानी में आया, ये अबू दाऊद में भी है। तो अच्छा, डॉक्टर साहब, ये किस्सा आपने तलाश करके तो अगली क्लास में हमें बताना है कि ये क्या था, जी ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आगे चलें। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد हम्म بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال हम्म قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من ये خير क्या लफ्ज़ ثيابكم है? كفنوا فيها موتاكم हाँ, ये बाब तफईल से कफ़िनु, ठीक है। कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद कपड़ा तुम्हारे लिए है कपड़ों में से, हम्म चाहिए कि तुम्हारे जिंदा जो है उसको पहने और हम्म तुम अपने मैयत मुर्दों को उसमें कफन दो, हम्म क्योंकि वो बेहतरीन कपड़ों में से है। जी, तुम्हारे कपड़ों में से बेहतरीन है। अच्छा, ये जो इबारत है अलैकुम बिल बयादि मिनस सियाबी, ये जो अलैकुम है, ये आम तौर पे किसी चीज को लाजिम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वजूब होता है। तो क्या हम ये समझेंगे कि आप वसल्लम ने सफेद कपड़ा पहनने को लाजिम कह दिया? सर ये वैसे मैयत को दफनाने के लिए तो लाजिम ही कर दिया हुआ हमने, हाँ शायद जी। और भी कोई उसमें इंडिकेशन होगी। हाँ, ये ताकीद तो है लेकिन लुजूम नहीं है इसमें। सही। जी जी। क्योंकि पीछे आप वसल्लम के खुद अपने लिबास के बारे में जो तफसीलात आई हैं, तो आप वसल्लम हमेशा बिल्कुल सफेद लिबास तो नहीं पहना। तो बिल्कुल। ये ताकीद है कि हाँ, बेहतर है, सफेद लिबास जरा डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ये लुजूम नहीं है। और क्या सफेद कपड़े में ही मैयत को कफन दिया जा सकता है या कोई और कपड़ा भी चल सकता है? कोई और कपड़ा भी चल सकता होगा सर, हाँ लेकिन जी, चल चल सकता है, जी सही। लेकिन बेहतर यही है कि सफेद ही हो। हम्म। हाँ जी, आगे चले। ताजी इसमें से ये नासिख मंसूख वाला कोई वो तो नहीं है ना, कि पहले हर कपड़ा इस्तेमाल करते थे लेकिन ये आखिरी दौर के आखिरी अय्याम की हदीस के अंदर फिर अलैकुम वाले अल्फाज आ गए जिस तरह। हाँ, अ, नहीं इसमें क्योंकि ये सुनन आदिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि, ये लिबास वगैरह इसी तरह, ये सुनन आदिया में ये नासिख मनसूख का कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये ताकीद है कि बेहतर ये है, यानी करीब के लोगों को आपने ये फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये आप वसल्लम के चचाजाद हैं और ये सिगार सहाबा में से हैं, सिगार सहाबा में से, यानी इनकी उम्र थोड़ी थी जब आप वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए।
تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو تاکید کی ہو، ان کو نصیحت کی ہو. تو علیکم یہ نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم امر کا صیغہ یہ التجا کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. امر کا صیغہ اپنے برابر کے لوگوں کو کوئی یعنی ایڈوائز کرنے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. ہوتا وہ امر کا صیغہ ہے، حالانکہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن وہاں پہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ علیکم کا لفظ یہ بھی نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں جی شاہ ولی صاحب. تو شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی آگے چلیں جی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال جی رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا ہاں فيها یہ لفظ کیا موتاكم. ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البسو، یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر ہے، نہیں تو پھر جمع البسو تو نہیں آنا چاہیے. البسوا البسا یلبسو، پھر البسو آنا چاہیے. تو یہ با کے اوپر زبر ہے سر، اس لیے میں نے پڑھا نہیں آپ دیکھیں، تھا. اگر تو یہ البسا باب افعال سے آئے البسا یلبسو، پھر تو یہ آنا چاہیے البسو. تو اس کا مطلب جی ہوگا الباس کا مطلب ہوتا ہے پہنانا. اس کا ترجمہ ہوگا کہ تم پہناؤ سفید سفید کپڑا. ٹھیک. تو یہاں پر لبس یلبس ہاں، تو یہ مجرد صحیح. سے ہے. تو مجرد سے کیا آئے گا؟ مجرد سے تو سر پھر البسو آئے گا نا، جی البسو ہے. لابسا البسو ہے، یلبسو، البسو البسو تم پہنو. صحیح. ہاں جی پڑھیں البسوا جی. البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب كفنوا فيها موتاكم. ہوں. رسول اللہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنو کیونکہ وہ پاک ہے اور صاف ہے، زیادہ پاک اور زیادہ صاف ہے، اور اپنے میتوں کو اس میں کفن دو. کفن دو. ٹھیک ہے آگے چلیں. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت ٹھیک ہے. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود شعری، من شعر. تنوین پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے آخر میں؟ نہیں وہ اسودہ کا مضاف نہیں ہے سر. تو اگر یہ مضاف ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اسود کے بال تھے، بالوں سے. کالے بالوں سے. اچھا ہاں من شعر. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں یہ موصوف صفت ہوگا من شعر اسود. والا ٹھیک. رتن من شعر اسود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نکلے اور آپ کے اوپر بالوں والی ایک چادر تھی، کالے بالوں والی. جی کالے بالوں سے بنی ہوئی. مثلا وہ جو کالے بال کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہم اون کی کالے کہہ بال سکتے ہیں، ہاں جی. یعنی کسی اون سے، بھیڑ کی کالی جی. اون یا کسی اور چیز کی اون سے بنے ہوئے. اچھا جی آگے چلیں جی. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه. ایک منٹ.
ये आपने पढ़ा हद्दसना यूनुस इब्न अबी इसहाक का, आगे क्या है? عن أبيه आगे। عن الشعبي हाँ عن जी। عروة بن المغيرة بن ये شعبة इसके عن ऊपर أبي ता के ऊपर जबर क्यों पड़ी? هريرة، ये غیر منصرف नहीं है؟ हाँ गैर मुस्लिम तो है, लेकिन पीछे अलिफ लाम आ गया। ओके, अच्छा। गैर अलिफ मुंसरिफ पर लाम जब अलिफ लाम आ जाए तो वो मुंसरिफ हो जाता है। अच्छा, उसको मुनसरफ पढ़ना जरूरी होता है या ऑप्शन होता है? नहीं नहीं, फिर मुनसरफ ही पढ़ना, अच्छा, ठीक। عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن हाँ أبيه जी। अच्छा जी, आगे। أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، जी। کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا اور وہ جو آستینوں سے تنگ تھا۔ हाँ, आस्तीनें तंग थी उसकी। अरब के अंदर आम तौर पे कमीज की आस्तीन में जेब बनाई जाती थी, पॉकेट, चीजें वगैरह रखने के लिए। लेकिन आप वसल्लम ने ये जो पहना तो उसकी जो आस्तीन थी ये तंग थी। इसका मतलब है कि इसमें वो जेब वगैरह के लिए वो खुला आस्तीन नहीं बनाया गया। तो रूमी जुब्बा पहना आप वसल्लम ने, तो रूमी जुब्बे का मतलब है कि ये काफी कीमती होगा, क्योंकि लोकल नहीं था, ये इम्पोर्टेड था। तो इम्पोर्टेड कपड़े पहनना भी जायज है। था भी गोरों का रूमी। हाँ, रोम से आया तो बनाया भी किसी गोरे ने या काफिर ने होगा। उनके पहने हुए उनके बनाए हुए कपड़े भी पहने जा सकते ये भी हैं। तो लिखा असल हुआ था कि ये शामी जी को भी रूमी कहते थे, क्योंकि शाम इसको में शामी को, जी क्योंकि वो वहां पे भी शायद रूमी कब्जा था या उनकी हुकूमत थी या कोई इस तरह की बात। हाँ जी, लेकिन इतना तो है ना कि शाम उस वक्त तक मुस्लिम सल्तनत में नहीं आया था। आप सल्लम के जमाने में जी जी बिल्कुल। जो अरब था, जजीरा अरब, उस तक तो सल्तनत फैली थी, उससे बाहर नहीं फैली थी। अच्छा सही। जी, ये हमने 16 अहादीस पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के हवाले से। तो इसमें ये सारी अहादीस नज़र से गुजारने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारे सामने तस्वीर आ जाती है किसी एक मौजू के हवाले से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के हवाले से जो वुसअत शरीयत में मौजूद है लिबास के हवाले से, उसकी एक झलक आपने इसमें देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक इंसानी सोसाइटी में जिस तरह एक आदमी रहता है, एक आम आदमी, तो बिल्कुल उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहनावा भी था। तो जिस तरह हमारे यहाँ ये गद्दियों में पीरों फकीरों ने एक खास किस्म की हैत राइज करनी शुरू कर दी है, उस तरह का वहाँ पर ये मिजाज नहीं था। तो खास तौर पे सहाबा कराम का तर्ज जिंदगी, इसका मुताला अगर हम करें तो उनका जो मुआशरा था उसमें बड़ी वुसअत थी। हमने उसको बड़ा तंग कर दिया अपने, यानी हमारा कसूर है खास तौर पे मजहबी लीडरशिप का, मजहबी तबके का, कि वो बड़ा तंग करके हमने दिखाया, वगरना वहां पे बड़ी वुसअत थी। मेल मिलाप के हवाले से, पहनावे के हवाले से, खाने पीने के हवाले से दावतें होती थी, एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे, हंसी मजाक होता था। और यानी ये निकाह और तलाक के मामलात में बड़ा खुला डुला माहौल था, खेलने होती थी बहुत सारी। तो ये पूरा एक बड़ा आइडियल किस्म का मुआशरा था सहाबा कराम का। और सहाबा कराम की जहां पर हम खुसूसियात पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी 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 जबरदस्त खासियत है
کہ ہم اقل تکلفن، ان کے یہاں تکلف بہت کم تھا، بالکل نارمل زندگی گزارتے تھے، تکلف بہت زیادہ کسی معاملے میں، میل ملاپ میں یا آنے جانے میں یہ ان کے ہاں بہت کم تھا، یعنی سادگی غالب تھی، لیکن وہ سادگی ایسی نہیں تھی جس کو ہم تساہل پسندی کہہ لیں، ایسا نہیں تھا، وہ ایکٹیو لوگ تھے۔ تو یہ احادیث پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت کا جو طرز زندگی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا کھلا ڈولا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگلے دو احادیث بھی آپ کے ذمہ تھی؟ جی سر جی۔ یہ بھی پڑھ لیں پھر۔ ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان قال حدثنا حناد بن السري قال سری، حدثنا سری لفظ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ حناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه قال جی أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين جی فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما۔ جی یہ سر اس ترجمہ کو ٹھیک ہے۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے جی ہیں جی کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سادے اور کالے رنگ کے موزے تحفے میں بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، پھر وضو فرمایا اور ان کے اوپر مسح کیا، ان کے اوپر مسح کیا۔ دونوں کے تو خفین پر مسح یہ اس وقت رائج تھا۔ اوپر۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة یہ مغیرہ أهدى لفظ نہیں ہے، یہ مغیرہ ہے، مغيرة مغیرہ، غائن کے نیچے زیر پڑیں گے۔ قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جی أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة وجبہ یہاں پہ اس پہ آئے ہوا نا، اہدا دہیت للنبی للنبي خفین وجبتن، وجبة خفین پر فلبسهما ہوں جی فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أزكي هما أم لا، کہ اس سے روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت دہیہ نے نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کو تحفے میں دیے دو خفین یا موزے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، اور اسرائیل نے کہا جابر سے، انہوں نے عامر سے کہ ایک جبہ بھی دیا، ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا یہاں تک کہ وہ دونوں پھٹ گئے۔ پھٹ گئے۔ لا یدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ پاک ہیں یا نہیں ہیں وہ دونوں۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ غالب گمان پہ دیکھیں، زکیون یہاں پہ مذبوح کے معنی میں ہے، اے امذبوح تزکیتن شرعیتن ام لا، کہ وہ جو چمڑے کے موزے بنے ہیں وہ کسی ایسے جانور کا چمڑا ہے جس کو شرعی طور پہ ذبح کیا گیا تھا یا ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ چمڑے کو، اگر کسی مردار جانور کا چمڑا بھی ہو
اور اس کو دباغت دے دیں تو وہ چمڑا ہوں، استعمال کرنے کے لیے، پہننے وغیرہ کے لیے پاک ہوتا ہے، اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جو سور کا چمڑا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناپاک ہے دباغت کے بعد بھی۔ ہوں۔ ہاں جی۔ قال ابو عیسیٰ وابو اسحاق هذا هو ابو اسحاق الشیبانی واسمه سلیمان۔ و اسمہ سلیمان۔ اور ابو عیسیٰ نے کہا کہ جی جو جی ابو اسحاق ہیں وہ ابو اسحاق شیبانی ہیں اور ان کا نام سلیمان ہے۔ سلیمان ہے۔ تو آپ کے ذمہ اتنا ہی تھا یا آگے والا نہیں، کن یہی کے تھا ذمہ سر۔ تھا؟ یہ باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے ذمہ تھا؟ استاد صاحب یہ میرے ذمہ تھا۔ اچھا آپ کے ذمہ تھا۔ ہمارا ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ ہم یہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو انشاءاللہ۔ ڈاکٹر خالد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھا، اور آج ہم نے کافی سارا پڑھ لیا، 18 احادیث پڑھ لی ہیں، اور یہ کافی ہے یعنی اور تیاری بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، آمین۔ اس میں میں نے پچھلی کلاس میں گزارش کی تھی کہ یہ جو صحابہ کرام راوی ہیں، اور یہ گنتی کے چند ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، ام سلمہ ہیں، انس بن مالک ہیں، برا بن عازب ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ وغیرہ۔ تو ان کے حالات کو آپ ہفتے کے دوران دیکھیں تو اگر کسی ایک صحابی کے حالات کو ہم اگلے جتنے بھی ہماری کلاسز ہیں اس میں دیکھ لیں تو امید ہے کہ یہ جب ہم سیاہ ستہ پہ جائیں گے تو بہت سارا علم ہمارے پاس موجود ہوگا راویوں کے بارے میں۔ تو اسلم صاحب حضرت آپ موجود ہیں؟ اچھا آپ کا مائک بند ہے۔ مولانا جمیل رحمانی صاحب، جی سر، السلام علیکم۔ حضرت کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو اللہ کا آپ احسان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو ذرا اس ہفتے دیکھیں، اگلی کلاس میں اس کا خلاصہ ہمیں بتا دیں۔ انشاءاللہ بہتر۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر۔ انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمارے کلاس میں خواتین کتنی ہیں؟ حالہ خان ہیں، ایک سسٹر طیبہ ہیں، اور بھی 2-3 تھیں، سسٹر روبینہ تھی۔ تو حالہ خان آپ حضرت عائشہ کا اپنے ذمہ لے لیں، ان کے شاگردوں کے جو نام آتے ہیں روایت میں اور ان کا تعارف۔ اور یہ سسٹر طیبہ آپ حضرت ام سلمہ، دونوں امہات المومنین ہیں، تو ان کے حالات اپنے ذمہ لے لیں اور آسانی سے مل جائیں گے، لیکن دیکھیں ذرا ڈیٹیل سے، آپ اپنے لیے ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں اور اس کا خلاصہ پھر ہمیں بتا دیں۔ تو یہ 3 ہو گئے، حضرت انس بن مالک جمیل صاحب کے ذمہ ہیں، حضرت عائشہ حالہ خان آپ کے ذمہ، اور طیبہ آپ کے ذمہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات۔ راجو کوئی ریفرنس بک بتا دیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں تو باقاعدہ کتابیں لکھی گئی نا، سیرت عائشہ کے نام سے ایک کتاب ہے، عام ملتی ہے، عام ہر بک سٹور سے آپ لے لیں مل جائے گی، اور اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا، میں انشاءاللہ وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں پی ڈی ایف میں۔ اور امہات المومنین پہ الگ سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ان کے تعارف پہ، تو اس میں بھی مل جائے گا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان میں تعارف مل جائے گا۔ تو میں یہ کتابیں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، اور اس میں آپ نے ان کی حدیث کے بارے میں جو خدمات ہیں اس کو فوکس کرنا ہے۔ ایک تو لائف سپین ہے جرنل، اس کو بھی دیکھ لیں،
حدیث میں ان کے شاگرد کون کون ہیں؟ ظاہری بات ہے جو ان کے شاگرد ہیں وہی ان سے آگے حدیث روایت کرنے میں، یعنی تابعی کے طور پہ حدیث روایت کرنے میں ان کا نام آئے گا زیادہ۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کون ہیں؟ اور ان لوگوں نے کہاں پہ حدیث کا علم کہاں بیٹھ کے ٹرانسلیٹ کیا؟ حضرت عائشہ تو مدینہ منورہ میں ہی رہی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی غالباً وہیں پہ رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں پہ رہے اور ان کے شاگرد کون کون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے طویل عمر پائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے ان کی خدمات اور ان کا جو شاگردوں کا حلقہ ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے حدیث کے فہم میں کافی اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کوئی بات آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو فرمائیں، اگر نہ پھر ہم آج کی کلاس یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ چلیں، اللہ ڈاکٹر تعالیٰ خوش صاحب رکھے۔ جی ایک وہ جو حدیث ہم نے آج پڑھی ہے، وہ جو دو وہ بیٹے نے اپنے والد سے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا جو گریبان تھا یا وہ قمیص تھی وہ کھلی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے بھی پھر کبھی بٹن نہیں لگائے، وہ اس طرح کی محبت کے اچھا اظہار۔ ہاں جی، میں نے کہا چلے وہ شیئر کروں اس حدیث کے کانٹیکس میں کہ وہ، جی جی، کیونکہ انہوں نے اس سال میں دیکھا تو پھر نہ انہوں نے لگایا، والد نے کبھی بٹن بند کیا اور نہ بیٹے نے کیا کبھی۔ سبحان اللہ، بس یہ محبت ہے، ہاں جی، اتباع کی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ ہو چکا ہے، جزاک اللہ السلام خیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔